امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے، اور اس دفعہ توسیع کے ساتھ کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ 2 روز 4 روز 15 روز، وہ جو ڈیڈ لائن سیٹ کر کے روزانہ دھمکی دیتے تھے، اس دفعہ انہوں نے ڈیڈ لائن سیٹ نہیں کی، اور اس کے پیچھے بڑی کوئی منطق ان کی ہوگی، کیونکہ ماضی کے اندر 2 دفعہ ڈیڈ لائن سیٹ کر کے وہ بیک ٹریک کر چکے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ایرانین سائڈ ایک ڈیسیژن جیسے ہی کرے گی تو معاملات آگے بڑھانے کے لیے پر امید ہوں گے وہ۔ اور ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک امریکی اخبار سے ہی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو۔ امریکہ میں ابھی صبح کا وقت ہے، اور صبح کے وقت عام طور پر ٹرمپ صاحب روزانہ ایک ایسا بیان ضرور دیتے ہیں جس سے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بھونچال نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ان کے اس بیان کے باوجود اس وقت برنٹ کی قیمتیں $100 سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہیں، اور یہ سب سے بری خبر ہے یورپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ ٹرمپ کا شروع کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تو ایک بھی ٹینکر امریکہ نہیں آنا، تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پچھلے 6 ہفتوں میں ان کو بڑا کلیئرلی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جب یورپ بیٹھے گا، جب مڈل ایسٹ ہٹ ہوگا تو امریکہ بھی ہٹ ہوگا اس کے ساتھ۔ اور اس وقت یو اے ای وہ پہلا ملک ہے جس نے امریکہ سے جا کے کہا ہے کہ ہم نے بہت سارا پیسہ امریکی بینکوں میں رکھوایا ہوا ہے، بہت ساری ڈھیر سارا پیسہ یو ایس ٹریریز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے ہمیں ہو سکتا ہے یو ایس ٹریریز لیکویڈیٹ کرنی پڑے، یا ہو سکتا ہے ہمیں چائنیز کرنسیز کے ساتھ چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ تو یہ وہ سب سے بری خبر ہوگی جو امریکی صدر سننا چاہیں گے کسی بھی اپنے اتحادی سے، کیونکہ ڈالر کی جو ڈومینیشن ہے دنیا میں وہ جس دن ٹوٹتی ہے تو امریکہ جو پوری دنیا کی مارکیٹس کے اوپر چھایا ہوا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ ڈومینیشن اس دن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ یہاں سے آگے معاملات کیسے جمعے تک کو پیش رفت ہوگی، یا یہ جو دونوں طرف سے پوسچرنگ ہے اسی طریقے سے کبھی بات بنے گی کبھی بگڑے گی، اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلے گا۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہاں سے آگے معاملات کیسے بڑھیں گے؟ معاملات تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ کر دیے ہیں مسٹر ٹرمپ نے پرٹیکولرلی، کیونکہ ایران تو ٹیبل پہ آ گیا تھا لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، اور پھر آپ دیکھیے کہ مسٹر ٹرمپ نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ کاؤنٹر بلاکیڈ لگایا تو ایران جو ہے وہ بات چیت کے لیے بھی نہیں آیا، یعنی کہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لی۔ اچھا اب دیکھیے گا کہ مسٹر ٹرمپ نے سیز فائر ایکسٹینڈ کیا ہے اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھی، اور پھر پرہیپس ایز اے سیکنڈ تھاٹ ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جمعے کو امکان ہے بات چیت کا۔ تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا کیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جمعے کی ایکسپیکٹیشن شو کرنا کیا مطلب ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ بات چیت سے ہی وہ کام جو میدان جنگ میں وہ نہیں کر پائے، اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر پائے، وہ کسی طریقے سے ٹیبل پہ حاصل کر سکیں، اور برنک مین شپ کا مظاہرہ کر کے، یعنی کہ ایران کو ڈرا کے دھمکا کے تو وہ ان سے وہ باتیں منوائیں جو کہ ایران ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر پائے۔ اب اتنی ارجنسی جو ہے وہ مسٹر ٹرمپ شو کر رہے ہیں اور جمعے کی ٹائم لائن دے رہے ہیں، اور پھر جو اکنامک سچویشن گلوبلی بنتی جا رہی ہے اس پہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 2 دن اور کی بات ہے، یا پھر جو مورل گراؤنڈ ان کی اتنی ریسیڈ ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی ری گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو آئی ایم گیونگ پیس اے چانس، میں تو بات چیت کرنے والا انسان ہوں، میں تو بات چیت کر رہا ہوں، میں نے تو جنگ روکی ہوئی ہے۔ لیکن کانٹراڈکٹری اس میں بات یہ ہے جو ان سنک نہیں ہے کہ ادھر سے ہرموز میں کاؤنٹر بلاک کر کے تو ایران کی گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بات چیت بھی ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو اب تک ڈیمینر ہے، جو برنک مین شپ ہے، جو لیڈرشپ ہے مسٹر ٹرمپ کی، اس سے تو بات چیت آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں چونکہ پاکستان اتنی کوششیں کر رہا ہے اور ایران بھی چاہتا ہے کہ بات چیت کرے، تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی انکلینیشن ہو کہ جس میں کہ شاید کوئی تھوڑی بہت رضامندی آئی ہو، یا مسٹر ٹرمپ کو پتا ہو کہ کوئی ایران کے جو پوائنٹس ہیں وہ شاید جمعرات کو پہنچ جائیں گے، تو پھر شاید
जुमे को बैठने की बात बन सके, तो थोड़ा सा ये एरिया वूली है, ये अभी अनसर्टन एरिया है जो अभी हमारे पास हमारे कैनवस पे है। तो सारा मेरा मतलब है वेग जो सब चीजें हैं। मंगल के रोज मिस्टर ट्रंप साहब ने पहले ऐलान कर दिया कि जो उनके नायब सदर हैं जेडी वेंस वो इस्लामाबाद चंद घंटे में पहुंचने वाले हैं, और फिर खबर यह है कि मंगल को उनका त्यारा जो एयरफोर्स 2 आई थिंक उनको लेके मूव करता है, वो इंतजार में खड़ा रहा कि वो जेडी वेंस आएंगे और त्यारे में सवार होंगे, लेकिन वो त्यारा वहां से मूव नहीं किया क्योंकि ईरान की तरफ से कॉन्सेंट नहीं आई। उन्होंने कहा हम आपके साथ जो कुछ आप कह रहे हैं उसके ऊपर बातचीत पे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी खबर ये भी थी कि जो 3 रोज़ा क़याम के दौरान फील्ड मार्शल ने वहाँ बैठ के वाशिंगटन से भी इंटरेक्ट किया, तेहरान से भी इंटरेक्ट किया, वहाँ पे उन शराइत के ऊपर वो ईरान आगे बढ़ने पे आमादा। जो भी अरेंजमेंट है, पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 2015 की जो डील थी वो JCPO वाली, उसके करीब तरीन कोई न्यूक्लियर के ऊपर मामला है जिसके ऊपर ईरान रजामंद है, उससे आगे बढ़ने पर तैयार नहीं है। जी सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान से इशारे मिलने शुरू हो गए थे कि शायद वो पाकिस्तान अपने ये टॉक्स के लिए ना आए, लिहाजा ये बड़ी हजीमत हो जानी थी कि US का डेलीगेशन आके इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है और ईरानियन डेलीगेशन नहीं आई हो। तो गालिबन US जो है वो साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे, या दे वर केप्ट इन्फॉर्म्ड, तो वो उन्होंने आखिरी दम तक डिले करते रहे। और जेडी वेंस फिर फाइनली जब उन्होंने उनको पक्का हो गया कि ईरान नहीं आ रहा, तो फिर वो भी नहीं आए, वरना वो हर सूरत में कीन थे। अभी जो ट्रंप साहब बयान देते फिर हैं, वो अपने लोगों को व्हेन ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, वो कह रहे हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मैं बड़ी अच्छी डील करूँगा, जो कि ये जाहिर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। फिर वो दूसरी बात जो आपने JCPO की बात की है, वो ये भी कहते हैं कि उससे ओबामा के जो JCPO उन्होंने किया था उससे हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि लाइन उनकी वही है, लेकिन फाइनली जो उन्होंने पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं वो तो ज़ीरो एनरिचमेंट पे आके अटके हुए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी अटके हुए हैं, फॉरवर्ड पोस्चर पे भी अटके हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी शराइत रख दी हुई हैं, ऐसी जो है पॉइंट्स जो इस तरह के दिए हुए जो किसी सूरत में भी ईरान कबूल नहीं कर सकता, बिकॉज ईरान कैन नॉट गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ डिफीटेड नेशन, और स्टेक्स आर वेरी हाई ईरान के लिए। तो इसलिए जो है वो बहुत ईरान जो है वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और अभी तक मुझे ये स्टेलमेट और स्टेटस को वाली सूरत नज़र आती है, अनलेस के कोई पाकिस्तान अपनी जो सफारतकारी के साथ है को दोनों साइडों को दोबारा बिठा सके। सर, जो यूरोपियंस हैं वो UK वाले भी मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं जिसमें वो 25-30 ममालिक को बुला के बिठा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खोलना है। मिलिटरीली शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा ना सकें, अब तो ट्रंप साहब ने खुद इंश्योर कर दिया है कि वो बंद ही रहेगी फ़िलहाल, लेकिन हर एक चीज़ की एक यूज़फुलनेस के लिए टाइम लाइन होती है, और मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से भी एक टाइम लाइन है। बियॉन्ड दैट ईरानियंस के लिए भी मुश्किल आएगी, जैसे अमेरिका के लिए भी मुश्किल आई हुई है। तो वो रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या होगा जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों को बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज दोनों के हाथ से गेम निकल जाएगी। देखिए, ईरान का तो मिस्टर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर रोज़ जो ये 500 मिलियन यहाँ से हासिल करते थे, मैं उसको जेपरडाइज कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि बाकी जो दुनिया के वो ममालिक हैं जो यहाँ से ऑयल लेते हैं, वो उनको भी जेपरडाइज कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से US ने वेनेजुएला में डीलिंक किया है एनर्जी से चाइना को, यहाँ पे भी चाइना को वो प्रेशर आ रहा है, और आप देख लें कि यूरोप तक ये प्रेशर फील हो रहा है। ये उनकी दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा था कि हम इसमें मदद करेंगे, लेकिन हम जंग में शामिल नहीं होंगे, बाद में हम ये करेंगे। इसका मतलब ये है कि दैट इकोनॉमिक केओस और जो इकोनॉमिक को जेपरडाइज किया है, उसके असरात अभी पूरी दुनिया में आना शुरू हो गए हैं।
اور پیپل اور ورلڈ ایٹ لارج از لکنگ ان اے کنٹمپٹ ٹو مسٹر ٹرمپ کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، تو وہ ہی از انڈر بلیم. تو ابھی اگر آپ ڈیوریشن کہتے ہیں، دیکھیے جو ایران نے اپنی ریزیلینس شو کی ہے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں اکنامیکلی اسٹرینگولیٹ کر رہے ہو، ہم تو گھاس بھی کھا لیں گے لیکن آپ کی بات اس طریقے سے نہیں مانیں گے. تو اب میکسیمم پریشر جو ہے مسٹر ٹرمپ پہ آنے والا ہے فرام دا گلوب. اور آپ دیکھیے کہ مسٹر ٹرمپ کی اس وقت سٹینڈنگ یہ ہے کہ دنیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، دنیا کہہ رہی ہے موسٹ ان پاپولر وار ہے، انلیگل وار ہے. یو ایس کی اپنی پبلک سپورٹ نہیں کر رہی، تو یو ایس کی اپنی اکانومی میں بھی اس کی چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. پھر یو ایس ملٹری میں مسٹر ٹرمپ کو لوگوں کو سیک کرنا پڑا ہے، یعنی کہ ان کی ملٹری تھاٹ بھی ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے. تو مسٹر ٹرمپ پہ زیادہ پریشر آئے گا. ایران تو جو ہے جو جن اپنے قدموں پہ مضبوط اور مربوط کھڑا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے کھڑا رہنا چاہے گا. تو زیادہ ایفیکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں مسٹر ٹرمپ پہ آئے گا. آپ کوئی ٹائم لائن سیٹ کرنا چاہیں گے کہ 10 روز یا 12 روز کے اندر یہ معاملہ طے کر لیں نہیں تو ہاتھ سے نکل جائے گی، یا نہیں سیٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہاتھ سے کیا نکلے گی؟ ہاتھ سے نکلے گی یہ کہ ایران میں تنگ دستی ہو جائے گی، اور پھر جو پریشر ہے وہ مسٹر ٹرمپ پہ ہی آئے گا. وہ ممالک جو یہاں سے آئل نہیں حاصل کر پا رہے دے ول بی انڈر اسٹریس. پھر جدھر یو ایس کی ایمبیسیز ہیں لوگ ان کا گھیراؤ کریں گے، اس طرح کی ریلیز نکلنا شروع ہو جائیں گی. تو ٹائم لائن جو ہے میرے خیال میں تھوڑا ٹائم لمبا بھی لگ سکتا ہے. اس کو جس طرح مسٹر ٹرمپ نے کلیم کیا تھا نا شروع میں کہ اٹ ول بی فاسٹ اینڈ اٹ ول بی کلین اور یہ وہ سارا کچھ، اس طرح کی چیز ابھی رہی نہیں، کیونکہ اس میں بہت گہری چیزیں جو ایران تسلیم نہیں کر سکتا. ایران ایک طرح کا جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہوئے، ایران کی ساورینٹی جو ہے وہ ڈیمینش ہو جائے گی وہ باتیں ایکسیپٹ کرنے سے، لہٰذا ایران نہیں مانے گا. تو وی ہیو اسٹل اے لانگ وے ٹو گو انلیس کہ یو ایس خود سوچے اور ایران کو ایسا راستہ دے اپنے پوائنٹس میں اس طرح کی چینجز لے کے آئے کہ جیسے لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات ہو، تو تب بات بنے گی، ورنہ یہ ایران اس طریقے سے نہیں ماننے لگا.